میں فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کوئی آج کی عبادت نہیں، روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، اور یہ بھی میں دعا کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی کہ ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ ماہ عظیم ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، اور جس کی آج غالباً ہم نے 6ٹھی تراویح پڑھی ہے۔ تو آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ ہو گئی آیت نمبر 184۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ ایام معدودات فرمایا گیا گنتی کے چند دن ہیں، فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں جو کوئی بیمار ہو۔ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، فمن کان منکم مریضا، تم میں جو کوئی بیمار ہو۔ حیض و نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی، لیکن یاد یہ رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت۔ سفر کون سا؟ 3 دن کی مسافت، یعنی 57.5 میل، یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق بھی نہ ہو، جو فی الحال بیمار نہ ہو۔ یعنی وہ اہم مسائل روزے کی رخصت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو فی الحال بیمار نہ ہو، لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسلمان طبیب ہو۔ حاملہ
یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ آگے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ اب شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت کہ آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف ساعہ یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم، 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی ہے تو روزہ رکھنا لازم اس کے اوپر دوبارہ ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی بالکل ہی ضعیف آدمی ہے، بوڑھا ہے، غریب بھی ہے، نادار بھی ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے اللہ کی راہ میں تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کی آخر میں فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے میں چند ایک دو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم انسان کا بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ نہیں رہتا۔ عبادت اپنی جگہ پر، علاج اپنی جگہ پر۔ اب روزے کے فوائد دیکھو، طبی لحاظ سے تیسرے نمبر پر بتایا گیا ماہرین نے کہ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ چوتھے نمبر پر روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی جسم کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی بات بہت ہی اہم اور پیاری ہے کہ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو روزہ ایک تو ہماری عبادت ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، رکھنا ضروری ہے اور رکھنے بھی چاہیے۔ تھوڑی بہت اگر انسان کو تکلیف ہو، جسم کے اندر کوئی بیماری ہو تو یہ سوچ کر روزہ نہ چھوڑیں کہ میں اور بیمار ہو جاؤں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزے کے صدقے شفا بھی دے گا۔ اس کے اندر عبادت بھی ہے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اور ہمارے امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد قدس الروح وہ شریف خواب میں تشریف لائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ خواب میں میرے والد ماجد تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا۔ ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو، آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی، آپ روزہ چھوڑ دو۔ میں نے بحمدللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضلہ تعالی شفا دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے سومو تصیحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ دعا کرو اللہ تعالی رمضان المبارک کے روزوں کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہمارے روزوں کے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس عبادت کے اندر۔ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے نماز تراویح، ہمارے فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔